وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سابقہ آیات میں تذکرہ تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دین کے اندر بہت سارے راستے گھڑ لیے، تفریقہ کے اندر پڑ گئے۔ ان کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی، یقیناً ربی، میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یا میرے رب نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ دینا قیما، جو ایسا دین ہے جو انتہائی مستحکم اور مضبوط ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا، تو اس میں اشارہ ہے کہ میرا جو دین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو میری خواہش کی اتباع کی وجہ سے وجود کے اندر آیا ہو، یا آباء و اجداد کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ وجود میں آیا ہو، جیسے کہ عام طور پر مشرکین کا وتیرہ تھا یا اور دیگر باطل مذاہب والوں کا وتیرہ تھا کہ جو دل کے اندر آیا اس کو کر لیا اور اسی کو دین بنا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ رب بھی، رب کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ مجھے میرے رب نے دکھایا ہے۔ تو رب کے لفظ کے اندر ایک شفقت کا معنی ہے، جیسے ماں کے لفظ میں ایک محبت کا اشارہ ہوتا ہے، باپ کے لفظ میں ایک عطوفت، ایک مہربانی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ باپ ہو اور مہربان نہ ہو، باپ سے عطوفت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح ماں سے محبت کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی، ہمیشہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح لفظ رب، اس کے اندر شفقت بھی ہے، اس کے اندر عطوفت بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کیونکہ جو رب ہے وہ پالنے والے کو کہتے ہیں، پالنے والا جس کو پال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، وہ کیسے کسی غلط راستے کی طرف لگا سکتا ہے؟ تو رب کے لفظ میں بھی اشارہ ہے، اور آگے فرما دیا الی صراط مستقیم، اس کا صراحتاً ذکر بھی آ گیا کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف لگایا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ جیسے کہ مشرکین وہ ایک راستے پر کاربند تھے اور کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا لہذا ہم تو اسی پر رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا بتایا ہوا ہے، یہ کسی کی اتباع میں نہیں ہے یا کوئی خواہش نفس کی اثر کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ تو رب کا بتایا ہوا دین ہے۔ ایک اور آپ دیکھیں، اس کے اندر غور کریں کہ سورہ انعام ایک لمبی صورت ہے، 20 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، لیکن پوری صورت کے اندر کہیں ایک جگہ بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا خطاب ہی نہیں، اس میں سارا روئے سخن مشرکین کی طرف ہے، کفار کی طرف ہے، یہود و نصارہ کی طرف ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اس زمانے میں مسلمان ہی چند ایک تھے، اور اگر خطاب ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے قل کہہ کر، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام کے ضمن میں جتنے بھی مسلمان جو تھوڑے سے موجود تھے وہ سب مخاطب ہیں۔ تو ویسے عام طور پر جو روئے خطاب ہے، روئے سخن ہے، وہ مشرکین اور کفار کی طرف ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرما دیا کہ وہ ایسا دین ہے قیما، جو انتہائی مضبوط ہے، مستحکم ہے، جو دلائل کے اوپر ہے اور انتہائی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر کیے ہیں، اور جس دین کے حق ہونے کے اوپر کوئی یقین کرنا چاہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ ملت ابراہیم حنیفہ،
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے، اور نصارہ بھی ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانوں کا امام بناؤں گا۔ تو یہ اسی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب آسمانی مذاہب والوں کے دلوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور اہمیت اور امامت ڈال دی۔ سب دعویٰ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ اب قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ اس دعوے کے اندر سچا کون ہے، تو آپ علیہ السلام سے کہلوایا ہے کہ آپ اس دین کے اوپر کاربند ہے جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ حنیفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے یکسو ہو کر ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے۔ تو اب یہ والا عقیدہ تو صرف اسلام کے اندر ہے۔ یہود تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدائی کے اندر شریک قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے تو ہزاروں بت کھڑے ہوئے تھے، ان کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے۔ اسلام کا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب کی نفی، سب سے اظہار برات اور بیزاری، اظہار لا تعلقی، ایک اللہ کا اثبات، لیکن اثبات بعد میں، سب سے پہلے انکار کرو بقیہ فرق باطلہ کا، مذاہب باطلہ کا، ادیان باطلہ کا، سب کا انکار کرو، لا الہ کہو۔ اور حنیفہ کے اندر ایک اور بھی اشارہ ہے کہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ جی اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین الادیان۔ تو دیکھیں اگر اتحاد بین المذاہب کا مفہوم یہ ہے کہ دیگر مذاہب والوں کے ساتھ بھی انسان رواداری کا سلوک کرے، ہمدردی کا سلوک کرے، ہاں اس کا دین اپنا ہے، ہمارا دین اپنا ہے، لیکن ہم لڑیں گے نہیں، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کو ان کی عبادت سے روکیں گے نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو اسلام اس سے نہیں روکتا۔ اسلام تو خود، اسلام کی تعلیمات ساری اسی کے اوپر ہے۔ اسلام دیگر مذاہب والوں کو تحفظ دیتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیتا ہے، اور ان کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے، اور زبردستی ان کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرتا، ٹھونستا نہیں ہے، ان پوری طرح آزادی دیتا ہے کہ وہ آزادی سے اپنے دین کے اوپر چلتے رہیں۔ چاہے اب پاکستان کے اندر عیسائی رہتے ہیں تو ان کو پوری طرح اجازت ہے، ہمارے دین کی طرف سے بھی اجازت ہے، اسلامی مملکت کی طرف سے بھی، قانون کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ وہ جیسے مرضی اپنی عبادت کریں۔ تو اگر بین اتحاد بین المذاہب یا ہم آہنگی بین المذاہب کا یہ مطلب ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور اصل میں مطلب وہ نکالتے ہیں یا وہ پیش نظر رکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھو جہاں تم اپنی مذہبی عبادات کرتے ہو وہیں ایک دن عیسائیوں کے چرچ کے اندر بھی چلے جاؤ، اس میں کیا حرج ہے؟ جہاں تم اپنی عیدین مناتے ہو وہیں جب ہندوؤں کی عید آتی ہے، دیوالی آتی ہے، تو ان کو بھی ان کی مبارک دے دو اور ذرا سا ان کے ساتھ بھی شرکت کر لو، ذرا اتحاد کی صورت بن جائے گی، ہم آہنگی ہو جائے گی۔ یا عیسائیت، ان کا جب کرسمس ہو یا اور کوئی ان کا تہوار ہو تو ان کو بھی مبارک دے دو اور ان کے ساتھ شرکت کر لو، ذرا ہم آہنگی ہو جائے گی۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حنیفہ، اسلام کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف، دین اسلام کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اس لیے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے سب کی نفی کرو۔ یہ ایک حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو۔ دیگر مذاہب والے ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا ہے، حسن معاشرت کرنی ہے، ان کو قرضہ دینا ہے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، ان کے ساتھ میٹھا بول بولنا ہے، ان کی کسی بھی موقع پر مشکل وقت میں ان کی مدد کر دینی ہے، یا ان کو کوئی خوشی اس قسم کی مل گئی جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو اس کی مبارکباد دینی ہے، یا کوئی ان کو تکلیف پہنچ گئی ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا یا تعزیت کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اسے ہرگز نہیں روکتا۔
لیکن جب ان کا مذہبی تہوار ہوگا تو تم نے ان کو مذہبی مبارکباد نہیں دینی، یہ حد ہے۔ یہاں اسلام تعلیمات رکھتا ہے، اسلام ایک تشخص رکھتا ہے، اسلام اب کچھ اصول و ضوابط رکھتا ہے، کوئی حد ہوتی ہے کہ جہاں جا کر رکنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ مذہبی چیزوں کے اندر، مذہبی تہواروں میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے شریک ہونے کا یا رضا کا اعلان کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کے جتنے بھی نظریات ہیں ان سب کی تائید کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ کرسمس ڈے کی مبارک پیش کرنا، گویا کہ کرسمس کا جو عقیدہ ان کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ تم نے رکھ لیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حنیفہ کا یہ بھی مفہوم ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا وما کان من المشرکین، مزید تاکید فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اگر تم ان کی ملت کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ تو شرک سے پاک تھے۔ قل اے نبی فرما دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، نسک کا معنی قربانی بھی کیا جاتا ہے، نسک کا معنی مطلق عبادت بھی کیا جاتا ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی چاہے وہ اسلام ہو، اسلامی احکام ہو، یا اس سے ہٹ کر زندگی کا مقصد ہو، تو وہ سب اللہ کے دین کے تابع، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، یہ میرا اصل مقصد اور ہدف ہے۔ میرے ہر حالت میں، زندگی کے ہر عمل میں میرے اندر ایمان بھی کامل ہوگا، اخلاص بھی کامل ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ یہ مفہوم رکھتی ہے، ایمان کامل، اخلاص کامل۔ میری زندگی کا ہر پہلو وہ اللہ کے لیے گزر رہا ہوگا۔ دیکھیں، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہیں، ہم ضروریات کے اندر بھی لگتے ہیں، لیکن ضرورت کے اندر لگنا صرف ضرورت کی حد تک ہے، بقیہ میری زندگی کا مقصد وہ کام نہیں ہوگا، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہوگا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مطالبہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اس آیت مبارکہ کو پڑھو، بار بار پڑھو، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ ان صلاتی و نسکی، میری عبادت، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم بھی میں ذکر کروں، دونوں مفہوم آپس میں منسلک ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تشریعی امور، دوسرا ہوتا ہے تکوینی امور۔ تشریعی جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام دیے ہیں، نماز، روزہ وغیرہ دیگر جو احکام ہیں، ان کو کہیں گے تشریعی امور۔ دوسری چیز ہے جو کائنات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق جو رد و بدل ہو رہا ہے، تغیر و تبدل ہو رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، یہ جو ایک سسٹم ہے بارشوں کا، ہواؤں کا، یہ جو سسٹم ہے پانی کا، اس سارے نظام کو، نظام عالم کو تکوینی امور کہا جاتا ہے، تکوینیات کہا جاتا ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر آنا، ہمارا دنیا سے جانا، یہ تکوینیات ہے۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شرعی امور ہیں تم ان کے اندر بھی کہہ دو کہ اے اللہ، میں آپ کی بھیجی ہوئی، اتاری ہوئی شریعت کے اوپر دل و جان سے آمنا و صدقنا کہتا ہوں، سمعنا و اطعنا کہتا ہوں، اور اس کو دل و جان سے مانتا ہوں اور اپنے عمل میں لاتا ہوں۔ اور اے اللہ، جو آپ کے تکوینی امور ہیں، زندگی کے بارے میں، میری موت کے بارے میں، میری خوشیوں کے بارے میں، میری بیماریوں کے بارے میں، میری صحت کے بارے میں، میرے رزق کے بارے میں، اے اللہ، میں سب کے اوپر رضا کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کی تقدیر کے اوپر میں خوش ہوں، اس کو جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ تو یہ بھی اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، جہانوں کے پروردگار کے لیے، یعنی میں دل و جان سے ان سارے امور کے اوپر راضی ہوں اور مطمئن ہوں۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی بات کو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، کیونکہ سب سے پہلا مسلمان نبی خود ہوتا ہے، اور نبی پر خود اپنی ذات پر بھی اپنے اوپر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، جیسے کہ دوسروں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لائیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو وہ نبی خود اپنے کو ماننے گا نا،
تو اس لیے فرمایا کہ وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔